अस्सलाम वालेकुम, नज़र चान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ बाहर दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड है। अमेरिका का मौसम न्यू जर्सी का बहुत ही अजीब है। कल दिन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड था और देखते ही देखते शाम को अंडर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बल्कि रात को तो इतनी ठंड लग रही थी, मैं नवासी के साथ बाहर निकला हुआ था। आज 49 डेज़ के बाद, 7 वीक्स के बाद मैंने ब्रेक की है फॉर द ईद ओनली। शीर मार खाया, बेटी की तरफ ब्रंच था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड बैक टू द रूटीन फूड बट ओनली फॉर 1 डे। कल से फिर इंशाल्लाह एक्सटेंडेड फास्टिंग प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। आई फील मच बेटर विद दैट एंड आई फील इन फुल एनर्जी एंड फैट्स आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। If you can, if you are not a patient and you can follow that routine, one time eating only, it's very good. पाकिस्तान से आपको पता है कौन सी ईद, कैसी ईद, खूनी ईद, ड्रोन हमले फ्रंटियर में हो रहे हैं। दूसरा हमला हुआ है, ये किसी के कहने पे किसी को खुश करने के लिए डॉलरों की खातिर मनीरा मिस्त्री सुअर हमले करवा रहा है। बलूचिस्तान में रेजिस्टेंस दी जा रही है। महमूद वो अपना अख्तर मैंगल ईद वाले दिन भी धरना दिए बैठा है। क्या उसकी डिमांड है? सादा सी डिमांड है कि जनाब वो ख़वातीन को हरास में जो लिया हुआ है उनको छोड़ा जाए। ये कभी नहीं छोड़ेंगे, ये बड़े बदमाश हैं, ये गुंडे हैं। इन्होंने 1959 में जनरल मूसा ने उस वक्त वो लेफ्टिनेंट कर्नल था, बदमाशी की, गुंडागर्दी की, नौरोज़ बाबा के साथ मायदा करके तोड़ा, फांसी दी, उसके साथियों को फांसी दी। वो तो बेचारा उम्र में बड़ा था इसलिए उसको बख्श दिया गया। वो जेल में, कोलू जेल में वो मरा। एंड फिर इट कंटिन्यू, भुट्टी का कत्ल और बाकी हज़ारों लाखों लोग अब तक कत्ल हो चुके हैं फ्रंटियर और बलूचिस्तान में। अमेरिका चाहता है कि बलूचिस्तान अलग हो, चाइना का अमल दखल ना रहे। एंड आई डोंट नो हाउ मुनीरा लुक्स एट इट, फौज लुक्स एट इट, वेदर दे आर गोइंग टू बेनिफिट इट कि ये पंजाब में चली जाएगी ये फ़ौज। मेरी कुछ समझ से बाहर है। खुदारा आपसे कुछ हो सकता है तो करें। हर सिटी से भी कोई 100 बंदा सर कटाने के लिए तैयार हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कुर्बानी है जो कौम की खातिर, आने वाले बच्चों की खातिर। 25 करोड़ आप लोग हैं। बच्चों की तादाद मेरा ख्याल है 6-7 करोड़ से कम नहीं होगी जो 10 साल से नीचे होंगे, 8 करोड़ होगी। उनका क्या आप मुस्तकबिल, बल्कि यंग लोगों का, अंडर 30 का भी क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में। वेरी डिस्कस्टिंग, वेरी टेरेबल। कल मैं लाइब्रेरी भी गया था, कल मैं बार्न्स एंड नोबल भी गया था, तो कुछ अच्छी मैं क्लिप्स देख रहा था जो कि आई रिकॉर्डेड फॉर यू पीपल अबाउट द न्यूज़, जियो पोलिटिकल न्यूज़ एंड स्पिरिचुअलिटी पर और बाकी चीज़ों पर। एक मैं देख रहा था कि यूएस प्रपोजल टू यूक्रेन फॉर अ डील ऑन मिनरल्स रिवाइव्स टफर टर्म्स। देखें यूएस कितना तेज़ है। ट्रम्प वो कह रहा है कि हम अपने पिछले पैसे भी $300 बिलियन आप दें, बल्कि वो ज़्यादा ही एड बनती है। कहीं उसका अमाउंट मैं कल टोटल अमाउंट का नहीं पढ़ रहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि suggested several Ukrainian lawmakers suggested Ukraine could not possibly accept such a deal and that new negotiations would be needed। लेकिन ज़ेलेंस्की ट्रम्प के साथ मान गया है। सऊदी अरब में जो मुआहदा हुआ है पीस जिसका, उस पर मान गया है कि मिनरल्स के थ्रू अमेरिका को पे करेगा। अब आप मान गए हैं। ट्रम्प का दिमाग, ट्रम्प का जहन, सारे पैसे जो यूक्रेन पे लगे, जो कि आधे से ज़्यादा बाइडन और ये रूलिंग एलीट खा गई, वो सारे पैसे अब पूरी यूक्रेन को मिनरल्स के थ्रू पे करने पड़ेंगे। ठीक है जी। द न्यू ड्राफ्ट ऑल्सो इकर्स अर्लियर वर्जन्स बाय omitting any mention of security guarantees for Ukraine, a provision that Kyiv had long pressed for and managed to include in a draft last month, but that Washington had long resisted। सिक्योरिटी गारंटीज भी कोई नहीं देगा, अंदाज़ा लगाएं। जस्ट एडमायर ट्रम्प फॉर दिस। कह रहा है सारे पैसे जितने लगे हैं मिनरल्स के, बस मुझे वापस करो। द न्यू प्रपोजल इज मोर स्पेसिफिक अबाउट हाउ प्रॉफिट वुड बी शेयर्ड। वाशिंगटन वुड क्लेम ऑल प्रॉफिट फ्रॉम द फंड। एक फंड बनेगा until Kyiv repaid at least the equivalent of the US aid receiving during the war
प्लस 4% एनुअल इंटरेस्ट। अंदाज़ा लगाएं 4% एनुअल इंटरेस्ट के साथ जितना पैसा यूक्रेन को दिया गया है वो सारा वापस लिया जाएगा। इसे कहते हैं मिस्टर ट्रंप। इसलिए मैं बीइंग अ यूएस सिटीजन ट्रंप को सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर खबर थी गिवन और फाइट एलीट लॉ फर्म स्प्लिट ऑन ट्रंप। अब बड़ा अजीब सा मामला हो गया है। ट्रंप ने लॉ फर्म्स को भी डिवाइड कर दिया है। कुछ लॉ फर्म्स को कहा है कि आप प्रो बोनो काम कुछ किया करें और उस पे वो मान रही हैं कि ठीक है जी, और बाकियों से वो मसला हो रहा है। Two big firms sued the Trump administration on Friday seeking to stop executive orders that could impair their ability to represent clients. The lawsuits filed by Jenner and Block and Filmer. In recent weeks, Trump has issued similar styled executive orders against firms. I am heartened by the fact that Jenner and Filmer are joining Perkins in pushing back on these illegal executive orders. It shows that capitulation is not the only route, said Matthew Diller. In the long run, it will strengthen their reputations in the market as a forceful advocate to stand up for the principal equality that many clients will value. उनसे प्रो बोनो काम लेके तो इन फर्म्स को भी एक्सक्यूज करवाया जा रहा है। फिर मैं एक खबर पढ़ रहा था, द डिसीजन प्राइम मिनिस्टर की स्टामर ने यूके के ने told the BBC after fire, I don't want to see an airport as important as Heathrow going down in the way it did on Friday. देखें हीथ्रो सारा ब्लैकआउट हो गया था। एक छोटी सी सर्किट फायर थी, उसके नज़दीक लगी थी बिल्डिंग में, पूरा ब्लैकआउट कर दिया। शिपोल के पास एक्स्ट्रा जनरेटर्स हैं और दुबई की एग्जांपल दी गई कि दे हैव एक्स्ट्रा टर्मिनल्स इवन, और लोग कागज़ पेनों पे आइटनरीज और सारा कुछ लिखा है। मिस्टर गिलेंगर, द कंसल्टेंट ऑन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रेजिलियंस, नोटेड द न्यू एयरपोर्ट्स इन प्लेसेस लाइक दुबई वर बिल्ट विद अ काइंड ऑफ बैकअप्स एंड दैट कुड कीप द टर्मिनल्स ओपन। ये आपके हीथ्रो के हालत है। इधर ये लंदन यूरोप को ले गए, अमेरिका को भी ले जा रहे थे, थैंक गॉड ट्रंप आ गया। फिर एक न्यूज़ थी शी की डिफेंस ट्रेड इन रेयर सीईओ मीटिंग। उसने एक टॉप एग्जीक्यूटिव के साथ सीईओज़ के साथ मीटिंग की है और उसने कहा है कि हम किस तरह इनसे बचा जा सकते हैं। इन अ रेयर मीटिंग द चाइनीज़ प्रेसिडेंट समन्ड अ हूज़ हू लिस्ट ऑफ फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स से मुलाकात की। फाइजर के, ब्लैकस्टोन एंड मर्सिडीज बेंज टू बीजिंग्स ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल। उसने अभी भी देखें ग्लोबलाइजेशन से अमेरिका क्यों पुल आउट कर रहा है, WTO से अमेरिका क्यों पुल आउट कर रहा है, बिकॉज नाउ चाइना इज टू गेन, यूएस इज टू। देखा आपने कैसा ये होता है। अब चाइना इज पुशिंग फॉर ग्लोबलाइजेशन, यूएस इज पुशिंग फॉर इनवर्ड ट्रेड्स एंड टैरिफ्स। ये देखें उन्होंने कहा है कि जी सेड अकॉर्डिंग टू द स्टेट रन शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसीज। He told the room of about 40 executives and business group leaders from the Europe and Asia that globalization is an unstoppable historical trend. वो कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ख़त्म नहीं होगी, शी कहता है। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ग्लोबलाइजेशन पहले ही पूरी हुई नहीं थी। जब इंसानों को नहीं आने दिया था तो क्या ग्लोबलाइजेशन होनी थी। अब तो ये ट्राइबल सेटिंग्स की तरफ सारी दुनिया जानी है। फिर मैं एक ख़बर देख रहा था कि layoffs की न्यू राउंड ऑफ layoffs will virtually eliminate US foreign aid agency। इंटरनेशनल फंड है एक जिससे उसको जाती है, उससे द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फ्राइडे डिटेल्ड इट्स प्लान्स टू पुट द US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट एजेंसी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉरेन एड, fully under the State Department and reduce its staff to some 15 positions। 15 लोगों पर मुश्तमिल इंटरनेशनल डेवलपमेंट डायरेक्टली प्लेस्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। एक जज ने $2 बिलियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट फंड से जाना रोक दिया था और सुप्रीम कोर्ट में 5-4 टाई हो गई थी कि ठीक उस जज ने रोका है। हालांकि जज शुड नॉट हैव कि आप टैक्स पेयर्स के मनी के बारे में कैसे डिसाइड किए। लेट द कांग्रेस डिसाइड और लेट द चीफ एग्जीक्यूटिव डिसाइड। तो ट्रंप के पास बड़े तरीके हैं। उसने उसको सर्कमवेंट करने के लिए कि ना बजे बांस ना रहे बांसुरी, ना बजे बांसुरी ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। ठीक है जी, इसका कज़िया ही ख़त्म कर दो, इसको
کنگلا کرتے ہوئے اس آرگنائزیشن کو، جیسے کسی زمانے میں نیب کے فنڈ ختم کر دیے گئے تھے. پھر ایک رمضان میں ٹی وی شو دکھایا گیا ادھر معاویہ کے نام سے، ایک سعودی عرب نے یہ شو بنایا تھا. یہ ایم بی سی، سعودی اونڈ ایم بی سی گروپ نے، یہ 2023 میں بھی ریلیز ہونا تھا، نہیں ہو سکا. لیکن بڑا پریشر تھا فرام ایران اینڈ فرام شیعائٹ اسٹیٹس کہ معاویہ کو پروجیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ رائٹ فل کیلف تھا، باقی تو سارے بدمعاش تھے. تو اب یہ سیریز دبئی میں دکھائی گئی ہیں جس پر بڑا وویلا مچا ہے. معاویہ tells the story of Muawiyah ibn Abu Sufyan, major figure in early Islam. He was one of Islam's early rulers and the founder of Umayyad dynasty, the first hereditary rulers of Islam, where power passed down within the same clan. ٹھیک ہے نا جی. He was also reputed companion of Muhammad. اب آپ دیکھیں نا سنیز اور شیعائٹس کہ ان کا حضرت علی کا تھا اور ان کا اس کا تھا. اور آخر عبد الغنی الواری, a senior scholar at Egypt's Al-Azhar, the most influential center of Sunni Muslim learning, said that the portrayal of Prophet Muhammad's companion on screen was haram or religiously impermissible. ان کا کیریکٹر دکھایا گیا ان کی فارم میں پورٹریٹ، اور الازہر والوں نے کہا جو کہ سنی اسلام کو حالانکہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ اسلام میں آپس میں لونڈو لڑتے پھر رہے ہو تم مسلو. ٹھیک ہے نا، وہ ٹھیک پڑتا ہے مسلو کہہ کے میر لیا کر. پھر یونیورسٹی آف میشیگن پبلک یونیورسٹیوں میں بڑی پرومیننٹ ہے، اس نے DEI ڈویژن ڈائیورسٹی ایکویلٹی اور انکلوژن کو بالکل بند کر دیا. دیٹس ویری گڈ. ہیٹس آف. DEI کانٹریکٹر LGBT کیوں نو اے برج دا ٹھیکہ مل جائے گا خسرے نو کوٹے تھے وہ برج ہی ڈگ پہ. ٹھیک ہے، ایسی بدماشی ڈیموکریٹس نے امریکہ کنگال کر دیا تھا، جو کہ ریپبلکنز آ کے اسے اپنی طریقے سے سنبھال رہے ہیں. اینڈ دے ول بی ایبل ٹو. Are we really living in a materialistic age? اس پہ بہت اچھا کل میں آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ look back on history, we almost every culture have some belief or other near universal respect that a kind of intellectual invulnerability despite not seem to us absurd. Acha, whenever cannot be accused for in this way, consciousness, morality, free will, feelings must be illusory. Whatever cannot be accounted for in this way. اس نے کہا یہ ریڈکٹیو مٹیریلزم ہے جو ریڈیوس کرتا ہے کہ صرف وہ مٹیریلزم ہی ہے، باقی سب کچھ illusion ہے. ٹھیک ہے نا. ہم ریڈکٹیو مٹیریلزم میں ہیں، مادہ پرستی، صرف اور صرف مادہ پرستی. یہ بہت اچھا آرٹیکل تھا ہیجوگ کے، بہت زبردست کنزرویٹو کلچر پہ ہے. اس نے دیکھے کتنا اچھا لکھا کہ ان کے نزدیک کانشیسنیس، موریلٹی، فری ول، فیلنگس مسٹ بی illusory, as the biologist Francis Crick likes to point out. This includes even you, your joys and your sorrows, your memories and your ambitions, your sense of personal identity and free will are in fact no more than the behavior of a vast assembly of nerve cells and their associated molecules. The basic rationale is well rehearsed that physics, having been remarkably successful as toppling superstitions up to now, must naturally go on to conquer every last corner of reality. The problem with this argument that it means eliminating not just angels and ghosts, but also the very things on which scientific knowledge itself depends, such as reason, free will, and abstract thought, to have occurred to the reductive materialism until too late. For this reason, to call reductive materialism a belief is perhaps, اس نے کہا کہ یہ belief تو نہیں کہا جا سکتا ہے reductive materialism، لیکن بہرحال اس طرح ہو گیا ہوا ہے. اچھا جی، پھر مزید اسی پہ ہو رہا تھا. ایک میں لینگویج پہ پڑھ رہا تھا کہ لینگویج نے کس طرح ہمارے پہ انفلوئنس کیا ہے. تھنکنگ ان اے لینگویج از رانگ. تھنک ان انگلش، تھنک ان اردو.
So that has also been a pabandi in exercising your freedoms. یہ بہت زبردست بات کی ہے اس نے. If with the advent of language we began abstracting ourselves away from subjective experience, the process has only intensified ever since. ہمارا جو سبجیکٹو اپنا پرائیویٹ ایکسکلوسیو انسائٹ ایکسپیرئنس ہے وہ انفلوئنس ہو گیا ہے ایک لینگویج سے. لینگویج بھی بہت بڑا بیریئر ہے ان یور فریڈم. بہت اچھی چیز لکھی ہے. تھنک آف آور اٹیمپٹس more recently to mathematize language, mathematics of the human intellect, formal logic. Think more mundanely of the increased amount of time we all spend immersed in abstract linguistic as opposed to physical non-linguistic tasks every day. ٹھیک ہے جی, کتنا زیادہ ہم لینگویج پہ زور دے رہے ہیں. ویسے ٹرمپ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو لینگویج بھی ہے یہ بھی ٹرمپ نے کہا ہے جناب صاحب ہم نے اب انگلش کو قرار دے دینا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد میں WJ کے ولیم جیمز 1902 میں اس کی ایک کتاب لکھی تھی ریلیجنس پہ, دی ایکسپیرئنس ود دا ریلیجنس ود ورائٹی آف ریلیجنس, مائی ایکسپیرئنس. WJ's interest in religion is entirely on the personal and inward, not on the institutional or theological. ولیم جیمز بہت زبردست امریکی فلاسفر اور سائیکالوجسٹ تھا. وہ بلیو کرتا تھا ریلیجنس میں. کہتے ہیں اندر کے لیے, باہر کے لیے نہیں, آپ کی اندر کی فیلنگس کے لیے یو نیڈ سم مورل کوڈ اینڈ دے ور ریلیجنس. اچھا, the inward experience of religion is extremely broad and does not necessarily require belief in a specific God. آپ کو اللہ تعالیٰ کی بھی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ فلاں گاڈ ہو, فلاں ڈیٹی ہو, فلاں ہو. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, ایمرسونین مسٹسزم فار ایگزامپل اور بدھزم, ایمرسن کا جو تھا اور مسٹسزم میں جو تھا, یا بدھزم جس طرح ہے, بدھزم انٹروسپیکشن پہ ہے. بدھزم کا کوئی گاڈ نہیں ہے, انٹروسپیکشن ہے اپنی پرسنل میڈیٹیشن سے, یوگا سے. تو یہ میں دیکھ رہا تھا, بہت زبردست تھا. پھر وی ڈرا میپ آف آر لینگویج اینڈ ٹیک اٹ ٹو دا میپ آف دا ورلڈ. یہ پھر وہ لینگویج پہ کہا تھا کہ ادر اپروچز آر مور کریٹیکل اور ایون تھیروپیٹک, aimed at simply reminding us of what we already knew but have tried to trick ourselves into forgetting. یہ پھر لینگویج پہ ہی ہے کہ the languages act strict grammatical and conceptual boundaries around what we can think, and that is hubristic to imagine we can somehow get outside of language and dismantle the word of language users from without. لینگویج آپ کو نہیں چاہیے اپنے آپ کو دریافت کرنے کے لیے, خاموشی چاہیے. اپنے آپ کی ایک اپنی لینگویج ہونی چاہیے, اپنی رمز ہونی, جیسے میں درختوں سے باتیں کرتا ہوں. دیٹ از ناٹ تھرو اے لینگویج, دیٹ از آپ کی اندر کی فیلنگس کی زبان ہے. ٹھیک ہے جی. اس پہ تھا مزید جو میں نے پڑھ کے اب آپ کو بتایا ہے. اچھا جی, پھر تھا کہ دا ٹیمپٹیشن آف ایبسٹریکشن اس میں تھا. 1918 میں کیسے دا تھاٹ لاجیکل انکوائری, دا جرمن فلاسفر, اسی میں لینگویج کے بتاتا ہے کہ تھاٹ ہے کیا ہے. گاٹلیب فریگ ڈیوائڈز ریالٹی انٹو 3. وہ ریالٹی کے 3 ریئلمز بتاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. دا فرسٹ, دا آؤٹر ورلڈ ڈسکرائبز دا فزیکل. یہ آؤٹر ورلڈ جتنا ہے یہ فزیکل ہے. آپ کو یہ چیزیں, بلڈنگس, یہ سڑکیں, یہ سارا کچھ فزیکل یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ڈسکرائبز اٹ فزیکل spatio temporal world that lies all around us. The second, the inner world, refers to our subjective, private, first person experience. Subjective, private, first person experiences. میرے اپنے لینگویج نے نہیں مجھے بتانا ہے یہ شعر و شاعری اور شعر یاد کر کے. نو نو نو, میرا اپنا یونیک ذاتی یہ سیکنڈ ریئلٹی ہے. اینڈ تھرڈ ریئل کنسسٹ آف واٹ وی کال تھاٹس. ٹھیک ہے, واٹ کالز تھاٹس.
اندازہ لگائیں کہ اس نے کہا ہے کہ تیسری کیٹیگری تھاٹ ہے، ایک فزیکل ڈائمینشن ہے، سیکنڈری علم ہے، ان سائڈ دیکھنے کا، ٹھیک ہے جی، انر ورڈ ہے آپ کی، ایک آؤٹر ورڈ ہے، اور ایک تھاٹس ہے، یہ تھرڈ ریئلٹی ہے. تو لہٰذا لینگویج سے آپ جان چھڑانے کی کوشش کریں، اس نے کہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر جناب صاحب اس کے بعد میں کچھ اور دیکھ رہا تھا کہ ولیم جیمز کا جو میں نے بتایا تھا، اس نے کہا تھا 1902 میں اس نے یہ کتاب لکھی تھی، از پائنیرنگ سائیکولوجیکل اسٹڈی آف ریلیجس فینومینا. مذہبی فینومینا ہے کیا؟ میں لیاقت صاحب ان کو اردو میں سمجھا دینا، آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں. پرسنل ورسز انسٹیٹیوشنل ریلیجنس. Institutional, organized. James distinguished between organized religion and individual spiritual experiences, emphasizing the latter more profound. ایک باہر انسٹیٹیوشنلائزڈ آرگنائزڈ ریلیجن، ایک اندر اپنا روحانی ایکسپیرئنس جو کہ زیادہ زبردست ہے، سیکریٹ ہے، پروفین ہے. ہیلتھی مائنڈیڈنیس ورسز سک سول. ہیلتھی مائنڈیڈنیس آپٹمسٹک کانفیڈنٹ بلیورس. مجھے اپنے پہ بلیف ہے، میں ہیلتھی مائنڈیڈ ہوں. سک سول دوز ہو ایکسپیرئنس ڈیپ ڈسپیئر بفور کنورژن. اگسٹین نے جیسے کنورٹ کیا تھا اس کی ایکسینٹ. تھرڈ کنورژن سڈن اور گریجول ٹرانسفارمیشن ویئر دا ڈیوائڈیڈ سیلف بیکمز یونیفائڈ often لیڈنگ ٹو لاسٹنگ ہیپینس. کنورژن جب آپ یونٹی کی خاطر کرتے ہیں، یہ اس نے ڈسکرائب کیا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس نے اس کا ایک اور کیا ہے، مسٹسزم. ڈائریکٹ انیفیبل انکاؤنٹرز ود دا ڈیفائن. مسٹسزم characterized by passivity, transiency, neutic quality and ineffability. ٹھیک ہے جی. اچھا، مطلب مسٹسزم، اب میں ان کی اردو کرتے ہوئے 22 منٹ ابھی ہو گئے ہیں. آپ ضرور میرے سے آٹو میں بھی اب تو لینگویج سے جو میں بتا رہا ہوں، بٹ مسٹسزم یہ اسپرچولزم، روحانیت. پھر سینٹلینس، ٹریٹس آف ریلیجس ورچوز. اس نے کہا سینٹلینس. سینٹ کون ہے؟ فقیر، پیر، مرشد، وہ کون ہے؟ سینٹ کون ہے؟ سینٹ ہیں، ٹریٹس ہیں ریلیجس ورچو کی، جو مذاہب کی اچھی چیزیں ہیں، ورچوز ہیں. ٹھیک ہے جی. انکلوڈنگ ایسٹیسزم، خوبصورتی، بیوٹی، پیورٹی، کلینلینس، چیریٹی اینڈ اے سینس آف ہائر پرپز. آپ کو روحانیت، سینس آف ہائر پرپز ادھر دیتا ہے، مذہب نہیں دیتا ہے. مذہب جنت دوزخ کا بتا رہا ہے، وہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں، وہ دیتا ہے آپ کو. پھر پریگمیٹک ویو آف ریلیجن. پریگمیٹک ہوتا ہے پریکٹیکل. اصل ویو کیا ہے؟ جیمز آرگیوز دیٹ ریلیجس بلیفز شوڈ بی ججڈ بائی دیئر پریکٹیکل افیکٹس. کہ اصل میں ان سے نتیجہ کیا اخذ ہوا ہے. ویدر دے برنگ میننگ، کمفرٹ اینڈ مورل امپروومنٹ. کیا وہ آپ کو اپنی کائنات میں موجودگی، ایگزسٹنس کا مطلب یا وجہ بتا سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کمفرٹ، آپ کو سکون دے سکتے ہیں. نمبر 3، مورل امپروومنٹ، اخلاقی امپروومنٹ. اس لیے میں کہتا ہوں آرگنائزڈ ریلیجنس چھوڑ دیں، انکلوڈنگ اسلام. یہ آپ کو کچھ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. اس نے کہا اگر ریلیجنس کو، ولیم جیمز نے کہا کرنا ہے آپ نے، تو اس کی کسوٹی یہ رکھیں صرف کہ ویدر وہ آپ کو میننگ بتا رہا ہے، کمفرٹ دے رہا ہے، اور آپ کی مورل امپروومنٹ کر رہا ہے. پھر اس کے بعد جی میں خبر دیکھ رہا تھا، ایک MAHP ہولڈنگس ہے جو ملیشیا کے ایئرپورٹس کنٹرول کرتی ہے. تو وہ انور ابراہیم جو سوڈمی میں 2-3 دفعہ اندر کیا گیا تھا، اور مسلم ڈرائیور تھا، پاکستانی ڈرائیور تھا اس کا، جو اس کی گانڈ مارتا تھا، یا یہ اس کی گانڈ مارتا. پاکستانی، یقین کریں 2 دفعہ ٹرائل ہوا بیچارہ، جیل بھگتی. وہ لوگ کہتے تھے ونڈکٹیو تھا مہاتر، لیکن خیر اب مہاتر نے سیٹلمنٹ کر کے اس کو اب آدھے ٹرم کے لیے مہاتر بنا، آدھے کے لیے وہ ہے. تو کسی نے ہیک کیا ایئرپورٹ جو اتھارٹی تھی ملیشین ایئرپورٹس ہولڈنگس MAHP کی سائٹ کو،
اور $10 million مانگا. اس کا جواب دیکھیں. When I was informed about this, I did not wait 5 seconds. I said no, and I said no, he said, according to South China Morning Post. اندازہ لگائیں یہ ہوتی ہے فوجیوں کی طرح نہیں لیٹ کے انہوں بھی دے شریف اللہ نے بھی دے دی انہوں بھی دے دیو either you are with us the stone age تک دے آگے. اس نے کہا میں نے 5 سیکنڈ نہیں لگائے. میں نے کہا نو ہم نہیں کریں گے ہم کام چلائیں گے. جیسے میں نے اب کتاب میں لکھا کہ میرے باپ نے سکھ کو کہا جا ورڈ میں چودھ ریکارڈ نہیں دیتے پینٹ کی جنگ کے بعد ہم نیا بنا لیں گے. اس نے میز چائے سمیت مارا اس کے منہ. ٹھیک ہے جی یہ ہوتی ہے جناب صاحب بیوٹی آپ میں جون سی اپنی اس کی. پھر میں ایک دیکھ رہا تھا ورچوز از اونلی گڈ ایکسیپٹینس آف وٹ وی کی ناٹ کنٹرول لیونگ ان اکارڈنس. اسٹوئکس جو ان سے تھے ان کے بلیفس پہ میں ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا تو میں نے یہ ریکارڈ کیے ہوئے تھے کہ اصل ان میں بات وہی کہ ورچوز جو اچھی چیزیں ہیں اچھے کام ہیں وہی صرف اچھے ہیں. ٹھیک ہے ایکسیپٹینس آف واٹ وی کی ناٹ کنٹرول ایکسیپٹ کریں کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے یہ نہیں ہے. لیونگ ان اکارڈنس ود نیچر قدرت کے مطابق زندگی گزاریں. ریشنیلٹی اینڈ سیلف کنٹرول ریشنلائز چیزوں کو کریں. ٹھیک ہے دی ویلیو ریشنیلٹی اینڈ سیلف کنٹرول از اسینشیل فار فلفلنگ لائف اسٹرائیونگ ٹو اوور کم ڈسٹرکٹیو ایموشنز. کوئی ڈسٹرکٹیو ایموشنز نہ آئیں. میک ساؤنڈ ججمنٹس. Indifference to external things. Stoics consider external things like wealth, health and reputation as indifferent. مجھے نہیں ریپوٹیشن میٹر کرتی. میں وہ وٹ والی قمیض پہنی ہوئی تھی نا تو کسی نے کہا جی استری نہیں ملی سی ہے نہیں ملیا سی اینڈ آئی جسٹ واک ڈاؤن. آئی ڈونٹ اون اے کار آئی ڈونٹ اون اینی تھنگ ایکسٹرنل. انڈیفرنس کریں ٹو ایکسٹرنل تھنگس. اور کون سی ہیں ویلتھ ہیلتھ اینڈ ریپوٹیشن. ہیلتھ فاسٹنگ تھی کہ کھانا شانا بند کریں یار. ٹھیک ہے فوکس آن دا پریزنٹ میں رہیں. اسٹوئسزم از emphasizing living in the present moment and making the most of each day rather than worrying about the past or the future. Resilience and strength. Stoics are known for resilience and ability to remain calm and composed in the face of adversity, seeing challenges as opportunities for growth. مخدوش سے مخدوش حالات میں بھی وہ بہت کام رہتے ہیں کہ یہ موقع مل رہا ہے ہمیں فردر گرو کرنے کا, ایک نئی چینج کا, ایک نئے چیپٹر کا, ایک نئی دنیا کا. And self-improvement. Stoics believe in self-improvement and strive to be the best version of themselves by working on their character and actions. اپنے کیریکٹر پہ وہ کرنے تھے. پھر ایک وہ بابا جی نے کل بھیجا ہوا تھا پیارے بھائی انالک ناظر محمد چوہان حفظ اللہ تعالیٰ عنہ سلامت رہیں آمین. جن شریف تو عملی طور پر آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کے ماتحت کام کرتے ہیں اور جتنے ترجمے تفاسیر ہیں اتنے ہی مذاہب بن چکے جا چکے. سب مادہ پرستی کی ابلیسیت کا کاروبار ہے. باقی رہی بات آپ کے اندر جو ایک مکمل کائنات موجود ہے اس کو جو قوت چلا رہی ہے اسے امر ربی روح کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ اب تو آرٹیفیشل ٹیکنالوجی نہیں سب مذاہب نما فلم بندی پر مشتمل جتنے بھی مذاہب ہیں ان کرامتوں موضوعوں کو سائنسی بنیاد پر عملاً ڈی کوڈ فرما دیا ہے. اس واسطے باطل معاشی خداؤں فرعونوں قارونوں حمانوں سامری جادوگروں جادوگرنیوں عاد و سمود شداد جیسی مخلوق کو نیا لبادہ اوڑھ کر معاشی خداؤں کو اپ گریڈ کرنا ہے. اس واسطے سب بند گلی میں مقام عبرت بننے واسطے پہنچ چکے ہیں. سب بند گلی میں پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا چکے ہیں نفس پرستی مادہ پرستی کا انجام تو یہاں ہی بھگت کر قادر مطلق مصور حقیقی وحدہ لا شریک الحاکم الحاکمین ذوالجلال رب العالمین خیر و رازقین عدل کی حقیقت ہر پل ہر لیے ازر من شمس ہے. آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ سب کچھ جسے آپ ٹیکنالوجی کہیں سائنس کہیں ایجادات کہیں آپ کے اندر سے ہی پیدا شدہ اور وہ بھی اس حقیقت کے ساتھ کہ کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے سب اشیاء پہلے سے موجود ہے. ایگزسٹینشلسٹ تھاٹ پہ پیر صاحب نے بات کی. تھنگس ایگزسٹ کوئی نئی چیز آمد نہیں ہوئی.
کوئی دریافت نہیں آپ نے کی چیز، ٹھیک ہے، اویئرنیس اس کی آپ کو آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے زیادہ آ رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، بند گلی سے باہر نکلنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے